دوستو، راکھی ساونت جو کہ بالی ووڈ کی بولڈ اداکارہ کے طور پر جانی جاتی تھی، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد عمرے کی ادائیگی کی۔ تاہم راکھی ساونت مکہ و مدینہ پہنچ کر بھی اپنی گھٹیا حرکات سے باز نہ آئی اور بیہودہ ڈانس شروع کر دیا، جس پر سعودی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ کیا راکھی ساونت نے دلی طور پر اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا راکھی ہندوؤں کی ایجنٹ ہے؟ اور مکہ مدینہ پہنچ کر راکھی ساونت نے مزید کیا کیا حرکتیں کی، اس کی تفصیل آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، راکھی ساونت کی مکہ مدینہ سے وائرل ہونے والی ویڈیوز پر مسلمان آگ بگولا ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ کوئی راکھی کو گالی دے رہا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کیونکہ راکھی ساونت بالی ووڈ میں بولڈ ترین اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں اور ان کی ڈریسنگ انتہائی بیہودہ ہوتی ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ خبر گردش میں ہے کہ راکھی ساونت نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایک مسلمان لڑکے سے شادی بھی کر لی ہے۔ راکھی ساونت کو ڈرامہ کوئین اور کنٹروورشل کوئین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ راکھی ساونت کی حرکات انتہائی معیوب ہیں۔ حال ہی میں راکھی ساونت کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں راکھی ساونت نے اسلام قبول کرنے کا اعتراف کیا۔ اس کے باوجود راکھی ساونت بالی ووڈ میں کام کر رہی ہیں اور گزشتہ دنوں یہ خبر سامنے آئی کہ راکھی ساونت نے عمرہ ادا کیا۔ راکھی ساونت نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک ویڈیو شیئر کی کہ انہوں نے عمرہ ادا کر لیا ہے۔ ویڈیو میں راکھی کو سفید عبایا اور احرام پہنے منہ بولے بھائی اور بھابھی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور خانہ کعبہ کے پاس تصویریں لیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل راکھی ساونت نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہیں مسجد نبوی کے دروازے سے لپٹتے ہوئے دیکھا گیا۔ تاہم اس دوران کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جنہوں نے مسلمانوں کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ ان ویڈیوز میں راکھی ساونت کو کبھی ہاتھ پھیلائے ڈانس کے انداز میں مسجد نبوی کے دروازے سے لپٹتے ہوئے دیکھا گیا تو کہیں باقاعدہ طور پر راکھی ساونت صوفی ڈانس کرتی دکھائی دی۔ اس بیہودہ ڈانس پر سعودی پولیس نے راکھی کو گرفتار بھی کیا اور کچھ دیر کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، یہاں آپ کو سب سے اہم نکتہ بتاتے چلیں کہ جس کی وجہ سے راکھی ساونت کے قبول اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ دراصل راکھی ساونت جب عمرے کی ادائیگی سے واپس اپنے وطن یعنی بھارت پہنچی تو میڈیا اینکرز نے راکھی ساونت سے مختلف قسم کے سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال کے جواب میں راکھی نے کہا کہ جب مسلمان مندر جا سکتے ہیں تو ہندو کعبے کیوں نہیں جا سکتے۔ راکھی ساونت کے اس جواب پر بہت سے مسلمانوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ راکھی ڈرامہ کوئین ہے، کیونکہ وہ اس سے قبل بھی کئی مذہب تبدیل کر چکی ہے۔ کبھی وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے، کبھی سکھوں کے مذہب کو اپنا لیتی ہے اور کبھی بدھ مت کے تہواروں میں شریک ہو کر ان کے مذہب کو اچھا سمجھنے لگتی ہے، اور اب کی بار بھی اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، پس پردہ کچھ اور ہی حقیقت چل رہی ہے۔ کچھ دانشوروں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ راکھی ساونت پر اس کے سابقہ شوہر نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور راکھی ساونت کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس مقدمے میں جیل جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ ڈرامہ رچایا تاکہ لوگوں کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کر سکے۔ عمرے سے واپسی پر راکھی ساونت سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو ہندو مذہب میں کیا برائی دکھی جو آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو راکھی ساونت نے جواب دیا کہ ہندو مذہب کبھی برا نہیں ہے اور نہ ہی تھا، بس میں اسلام قبول کر چکی ہوں کیونکہ میں نے ایک مسلمان سے شادی کی تھی اور شوہر اگر مسلمان تھا تو میں نے بھی اسلام قبول کیا۔ راکھی کے اس جواب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا راکھی ساونت کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں؟ کیا یہ صرف دکھاوا اور ریاکاری کے طور پر کیا گیا؟ کیا واقعی راکھی ساونت مسلمان نہیں؟ اگر ہم ان سوالات کے جواب دین اسلام کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقدس مقامات پر جانے کا مقصد ان مقامات کی زیارات اور عبادات ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج فرض عبادت ہے اور صرف مسلمانوں پر ہی فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار بالغ مرد اور عورت پر حج کی ادائیگی فرض ہے، لیکن عمرے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ افضل عبادت ہے اور یہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور خلوص نیت کے ساتھ کلمے پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کوئی اور خدا نہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور مسلمان نماز کی ادائیگی کرے یعنی نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرے اور غسل جنابت کرے یعنی ناپاکی کا غسل کر کے نہائے، اپنے آپ کو پاک کرے اور وضو مکمل کرے اور رمضان کے روزے رکھے، ایک اللہ پر یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے، وہی سچا مسلمان ہے۔
کوئی بھی شخص پبلسٹی کے لیے صرف منہ سے کلمہ پڑھے اور دل میں کھوٹ رکھے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، کیونکہ مذہب اسلام میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ کیا کوئی دل سے راضی ہوا، کیا کوئی دل سے اسلام کو قبول کر چکا ہے، کیا اس نے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اسلام ریاکاری یا دکھاوے کا مذہب نہیں۔ اسلام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عبادت بھی چھپ کر کرنی چاہیے، اور عورت تو ویسے ہی سرے عام اپنے کسی اعمال کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنا۔ راکھی ساونت کے کیس کو دیکھا جائے تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا راکھی ساونت نے یہ عمل خود کو بچانے کے لیے کیا یا پھر صدقے دل سے اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار مشرکین کے ساتھ جنگ کے دوران ایک مشرک آدمی کو پکڑ لیا گیا، لیکن ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ تلوار کے ڈر سے پڑا تھا یا کہ اس کی نیت صاف تھی یا وہ سچ میں اسلام قبول کر چکا تھا، یہ معلوم نہ ہو سکا اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ جب یہ بات حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر سخت مذمت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا تھی، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ تو یہی بات اگر ہم مسلمان اپنے آپ پر لاگو کریں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے اعمال کا جائزہ لیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، بے شک وہی ہماری شاہراگ سے قریب ہے۔ اگر کوئی محض منہ سے کلمہ پڑھے اور اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت نہ ہو تو اس کا اجر اور سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گی۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔